علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ شاہینہ رحمان صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ ایک عورت کی عزت خطرے میں ہے، اگر وہ خودکشی کر لیتی ہے تو عزت بچ سکتی ہے، تو کیا اس صورتحال میں خودکشی کرنا جائز ہے یا وہ خودکشی کرنے والی گناہگار ہوگی؟ محترمہ شاہینہ صاحبہ، ایسی سنگین صورتحال میں بھی خودکشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آج کل قدم قدم پر عورت کی عزت کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ خطرات کے پیچھے نہ صرف اوباش قسم کے مردوں کا ہاتھ ہے بلکہ ہماری بہت ساری خواتین کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ آپ کسی بھی پبلک پلیس میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ دیکھیں خواتین کے حرکات و سکنات دیکھیں، ان کی ڈریسنگ دیکھیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماحول میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اس خرابی کے ذمہ دار صرف مرد حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے خواتین بھی ہیں۔ ہاں، آپ نے سوال کیا کہ اگر عورت کی عزت کو خطرہ ہے، اگر اس خطرات کے جو لاحق ہوئے ہیں، خطرات جو پیدا ہوئے ہیں، اس کے پیدا کرنے میں اس خاتون کا اگر کوئی کردار ہے، وہ ایسی جگہ جاب کرتی ہے جہاں ایسے کپڑے پہن کے جاتی ہے جس سے مردوں کو دیکھنے کے بعد ہیجانی کیفیت پیدا ہو، یا اس کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں، اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا کرنے میں اس خاتون کا کوئی کردار ہے، تو چاہے وہ خودکشی کرے یا کوئی بھی جتن کرے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، گناہگار تو ضرور ہوگی، کیونکہ اس نے اس کیفیت کے پیدا کرنے میں کوئی رول ادا کیا، کردار ادا کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی اسے خودکشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنی عزت کے لیے وہ خودکشی کرے، کیونکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے مد مقابل کو قتل بھی کر دیتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے سوائے قتل کے کہ سامنے والے کو قتل کر دیا جائے تو ہماری عزت بچ جائے گی، یا ہمارا مال بچ جائے گا، یا ہماری جان بچ جائے گی۔ اپنے دفاع میں اگلا قتل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اگلا جس نے اس کو قتل کیا ہے اپنی عزت کی خاطر، اپنی جان کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، یقینی طور پہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آئیے میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہمیں خودکشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 360 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا، تم اس سے لڑائی کرو۔ اس نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شہید ہوگے۔ وہ اگر تمہیں قتل بھی کر دیتا ہے، اپنے مال بچانے میں تم اس سے لڑ رہے ہو، مزاحمت کر رہے ہو، اگر تمہیں قتل کر دیتا ہے تو تم شہید ہوگے۔ اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا، وہ دوزخی ہوگا۔ تو کوئی ڈاکو آتا ہے مال لوٹنے کے لیے، کوئی بدبخت آتا ہے آپ کی عزت کو لوٹنے کے لیے، اور اس کے دفاع میں کوئی شخص مارا جائے، کوئی عورت ماری جائے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اگر وہ ماری جاتی ہے تو شہید کا درجہ ملے گا اسے، شہادت کا، وہ شہید کہلائے گی۔ اور اگر وہ اپنے مد مقابل کو اپنی عزت بچانے میں، اپنے مال بچانے میں، اپنی جان بچانے میں، اپنے مد مقابل کو کسی طرح قتل کر دیتی ہے تو پھر یہ گناہگار نہیں ہوگی، یہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ در حقیقت وہ سامنے والا جس کو مارا گیا ہے، جو لوٹنے آیا تھا، وہی دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مال کے بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ خودکشی کر لے۔ خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اگر آپ اپنی دفاع کر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خدشات ہیں ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ویسا نہ ہو، کوئی ایسا سبیل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ بغیر خودکشی کے آپ کی عزت بھی بچ جائے اور آپ کی جان بھی بچ جائے۔ تو اس لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کے علاوہ ہر جتن کرنا چاہیے جو اس موقع محل
محل کی مناسبت سے جو کچھ آپ کر سکتی ہیں وہ کر گزرنا چاہیے، اور اس کر گزرنے میں چاہے اس کی جان بھی لینی پڑے سامنے والے کی، تو آپ اگر دیکھتی ہیں کہ اس کی جان لینے میں ہی ہماری عزت کی حفاظت ہے، ہماری عزت بچ سکتی ہے، تو پھر آپ اس کی جان بھی لے لیں گی، تو گناہ گار آپ نہیں ہوں گی بلکہ در حقیقت وہی سامنے والا بدبخت جہنمی ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2480 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ تو جب مال کی حفاظت کرتے ہوئے بندہ قتل کر دیا جائے تو عزت کے مقابلے میں مال تو بہت کمتر شے ہے، کمتر چیز ہے، تو جب مال بچانے میں اگر کوئی مارا جاتا ہے وہ شہید کہلائے گا۔ تو جو خاتون اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر اس کے ہاتھوں ماری جاتی ہے تو یقینی طور پر اس شہادت کا درجہ تو اس سے بڑا ہوگا کہ جو مال بچانے میں مارا گیا ہے۔ تو اس لیے خودکشی کے بجائے اس کمبخت کو واصل بجہنم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر واقعی وہ آپ کی عزت کے درپے ہے اور بغیر اسے قتل کیے وہ آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے بغیر باز نہیں رہے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اسے قتل بھی کرنا پڑے تو آپ اسے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح چونکہ خودکشی کے حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1364 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا، زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ تو کتنی اذیت میں ہوگا، اور اس اذیت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی ہے کہ اس تکلیف کو جو ناقابل برداشت ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک بڑی تکلیف ہے، تھوڑے دیر کے لیے اٹھا لو۔ جان نکالنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس نے خودکشی کرنا مناسب سمجھا، اس نے خودکشی کر لی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر جنت میں حرام کرتا ہوں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، بلکہ یہی کرنا چاہیے کہ خودکشی نہ کرے۔ خودکشی کے علاوہ جو بھی اس وقت حالات کے پیش نظر جو بھی ماحول بنا ہوا ہے، جس صورت میں بھی وہ اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے اس کو بچانے کی اجازت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسے قتل بھی کرنا پڑے تو وہ کر سکتی ہے، گناہ گار نہیں ہوگی بلکہ سامنے والا ہی جہنمی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔